अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज एक नई लोकेशन से हम आपसे मुखातिब हैं, लेकिन यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे आपके एक बड़े हर दिल अज़ीज़ एंकर के साथ। और उससे पहले ये बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान के जो सियासी माहौल है गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। बड़ा मुतलातम एक मंज़रनामा है हमारे सामने और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानियों की लपेट में है। इमरान खान साहब ने अपना इस्लामाबाद की तरफ मार्च का भी ऐलान कर दिया है। उसके अब पस पर्दा बहुत सारे बातचीत हो रही है, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश हम सुन रहे हैं की जा रही है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के साथ इस वक्त बाहम गुफ्त शनीद में मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से इस मार्च को रोका जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा जब सड़कों पे लोगों की नक़्ल हरकत रुक जाती है, बैरियर्स लगते हैं, पुलिस डिप्लॉय हो जाती है, तो उसमें न सिर्फ आम शहरी बहुत मुतासर होते हैं बल्कि उससे कारोबार ज़िंदगी भी काफ़ी ख़राब होता है और बहैसियत मजमू उसका असर जो है वो आम लोगों पे होता है। आम लोग बराह रास्त मुतासर होते हैं। बहरहाल एक बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल है। एक और लॉन्ग मार्च की बात, तो इसी हवाले से हमने इस वक्त सोचा कि आपकी मुलाकात हम इरफ़ान हाशमी से करवाएं। वो लंदन में हैं, रोज़ाना आप उनके यूट्यूब पे शोज़ भी देखते होंगे। तो इरफ़ान, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप तो लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान के ताज़ा तरीन जो सियासी और इक़्तिसादी हालात की बाज़गश्त क्या लंदन में भी, बरतानिया में भी आप सुन पा रहे हैं? शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के लिए जो चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस, इक़्तिसादी चैलेंजेस, उसके हवाले से लंदन, बरतानिया में क्या गुफ्तगू हो रही है? सर बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस हमेशा से नून लीग के लिए रहे हैं और इन चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आई। पिछले 2.5 बरसों से हमने जो नून लीग की सियासत देखी है, महवर मरकज़ नवाज शरीफ साहब रहे और फिर चैलेंज ये था कि किस तरह रिवाइव किया जा सके, एक रिवाइवल हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर। आपको याद होगा सिंस 2019 जब से वो लंदन में आए और उनकी ये कोशिश थी कि वो किसी तरह, एक तो डील हुई ना कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाना है, वो चले गए, अब तो ये ओपन सीक्रेट है। फिर ये मसला था कि आपने अपनी प्रेजेंस किस तरह फेल्ट करवानी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और उसका वाहिद तरीका था कि आप गिरबान पकड़ लें, आप फैसला साज हलकों पर तनकीद करें। और नवाज शरीफ साहब ने ये किया, हमेशा से करते रहे, बरतानिया में बैठकर भी ये किया। और आपको याद होगा लाहौर में, गुजरांवाला के अंदर, बाकी जलसों में वो क्या कहते थे, यही कहते थे। तो किस तरह रिवाइव करना है, एक सर्वाइवल और फिर रिवाइवल, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पिछले 3 बरसों से एक जो हमें जो सियासत थी वो लंदन की यही नज़र आई है। आपका रिवाइवल भी हो गया, सर्वाइवल भी हो गया, और अब फिर आपने हुकूमत के अंदर जाना था, हुकूमत में भी आप चले गए। इंपॉर्टेंट हुकूमत किस तरह बनती है सब। अब चैलेंजेस ये हैं, जो नवाज शरीफ के चैलेंजेस हैं, जो शहबाज शरीफ के चैलेंज हैं। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो हुकूमत में आ जाए, उनका ख़ानदान यानी जाते जाते जो एक बहार है वज़ीर-ए-आज़म बनने की, वो मनाने में कामयाब हो जाएं, और वो कामयाब हुए, अपने भाई को मनाने में कामयाब हो गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का चैलेंज ये रहा कि उन्होंने अपने केसेस कैसे ख़त्म कर रहे हैं। सर्वाइवल भी हुआ, रिवाइवल भी हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान में एंट्रेंस हो सकेगी उनकी? क्या उन्हें जो एंट्रेंस मिलेगी सियासत के अंदर? तो चले ठीक है भाई, प्रॉक्सी किस्म की एक गवर्नमेंट बनाकर उनका नाम जिंदा रखे हुए हैं, वेंटिलेटर पे नवाज शरीफ साहब थे। ये चैलेंज है जो पूरा नहीं हुआ। गुस्से में इस वक्त लंदन है, जो हसन नवाज का दफ्तर है, रोज़ाना बैठकें होती हैं, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो रिवाइवल नवाज शरीफ साहब चाहते थे अपने केसेस को ख़त्म करने की सूरत में, वो केसेस ख़त्म नहीं हुए, वो केसेस वहीं के वहीं मौजूद हैं। और इस बात का गुस्सा है, आप किसी से भी लंदन में बात करें तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो हमने इतना बड़ा ये जो काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, हमें हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत थी अगर हमारे काम नहीं होने। और अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सिंस इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया, पाकिस्तान में 25 मार्च को वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से लोग आएंगे। अब ये बात नून लीग के लंदन के हलकों में, करीबी हलकों में नवाज शरीफ की ये हो रही है कि हमें कुछ नहीं मिला, और ये जो हमने एडवेंचर किया था
پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا, جو نعرہ لگاتے تھے کہ میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, اور پھر اس کا کیا بنا. اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ نواز شریف کی میٹنگ کے اندر جب یہ سب پلان بن رہا تھا, زرداری صاحب متعدد بار کہہ چکے کہ جن کا مرنا جینا لندن میں ہوگا, باہر ہوگا, انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کرنی. تو چیلنجز ہیں, نواز شریف کے وہیں ہے, بیٹی باہر نہیں جا سکی, نواز شریف پاکستان میں نہیں آ سکے, اور اسٹیبلشمنٹ نے تو میسج دے دیا ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہونا. اگر یہ ہونا ہوتا, ہم نے عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں, تو فیصلے ان کے حق میں بھی آنا شروع ہو جاتے, لیکن پاسپورٹ نہیں دیا گیا, کیسز وہیں کے وہیں پہ موجود ہیں. ہاں, حکومت میں آپ رہتے ہوئے کیسز اور جو ریکارڈ ہے وہ لیفٹ رائٹ کر لیں, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کیا بھی, لیکن فائدہ نہیں ملا, غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور جتنی ریاضت کی گئی, لندن میں لوگ آئے, آپ نے دیکھا, اور یہی پیغام یہاں سے دیا گیا تھا کہ ہمیں کیا ملا, کچھ نہیں ملا. فی الفور اس کو لپیٹا جائے اور الیکشن میں جائیں, یہی جو خواہش ہے نواز شریف کی ہے, اور یہی خواہش جو ہے وہ مریم نواز کی ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے, کیونکہ وہ زبان ان کی بول رہے ہیں, اور یہ دھڑا بندی ہے جو ہمیں واضح طور پر نون لیگ کے اندر نظر آ رہی ہے. اچھا عرفان, یہ بتائیے گا کہ نواز شریف, اسحاق ڈار صاحب, ان سب نے یہ حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان واپس آنے کے منصوبے بنائے تھے, ایسا معلوم ہو رہا تھا میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات آ رہی تھیں. ان منصوبوں کا کیا بنا, یعنی پاکستان واپسی کا جو منصوبہ تھا, دونوں رہنما ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ بس فلائٹس بک کرا لیے ہیں, تیار بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ایک بار پھر وہ سننے میں آ رہا ہے کوئی صحت دونوں رہنماؤں کی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کہ ان کے خیال میں شاید حالات ٹھیک نہ ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے لیے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے حالات یہاں پہ ابھی سازگار نہیں ہوئے ہیں؟ صحت نواز شریف صاحب کی آج بھی صحیح نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا, کہ وہ پورا نہیں ہو سکا, اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں, سیاست کو لیڈ کریں. مریم نواز کی بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کی باقاعدہ ایک جو بحالی کا کام ہے, جس طرح شروع کیا گیا شہباز شریف کو لا کر, اس طرح پورا نہیں ہو سکا. یاد رکھیے گا کہ شہباز شریف جو مرضی کر لیں, یہ پارٹی نواز شریف کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ماضی کے اندر متعدد بار کوششیں کی گئی, پلاننگ یہ تھی کہ آپ بیانات جاری کریں. حسین نواز متعدد بار بیانات جاری کرتے رہے جب وہ بیمار تھے, اور مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو سیاسی طور پہ زندہ رکھا جا سکے, لوگوں میں ان کی جو زندگیوں میں جو تعلق ہے, جو ووٹر کے ساتھ جو تعلق ہے, وہ بحال رہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب ایک بھگوڑا ہے جو لندن میں جا کر بیٹھ گیا, اور جماعت کا کیا ہوا. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا, آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ 30 لوگ ایسے تھے نون لیگ کے جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, ایسا تھا. اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ لوگ باہر چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا, لوگ باہر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں, ملک کے اندر جیلوں میں ہم جا رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر تھا. اب جہاں تک ان کے ریٹرن کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریٹرن کریں گے پاکستان کی. اگر یہ پاکستان میں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو انہیں سرنڈر کرنا ہوگا. عدالتوں میں کیسز آپ کے سامنے, انہوں نے عدالت نہیں کہا کہ جناب آپ پاکستان آئیں گے تو تب ہم آپ کا کیس سنیں گے, اور عدالت میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشتہاری ہیں, جب تک سرنڈر نہیں کریں گے آپ کا کیس نہیں سنا جائے گا. تو جس دن لینڈ کریں گے اسی دن انہیں دوبارہ جیل میں جانا ہوگا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو نواز شریف کو پاکستان آنے سے روک رہی ہے. اور ڈار صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ پاکستان جاتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے ریلیف نہیں دیا, جو سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی, نہ ڈار صاحب کو ملی نہ نواز شریف کو ملی. تو میرا ایک خیال کہتا ہے, اور جو سورسز جن سے ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, جو تاثر ہے لندن کے اندر, جو ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ نواز شریف کو اگر پاکستان بھیجنا, خواہش ہے کہ فوری چلے جائیں, لیڈ کریں, مقابلے میں اتریں عمران خان کے. کیونکہ ابھی مریم نواز جو بھی بات کرتی ہیں وہ نواز شریف کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے, نواز شریف کی بات نہیں ہوتی. اگر میدان میں اتریں گے تو شاید ایک ڈیفرنٹ قسم کا امپیکٹ مل سکے. یہ ایک تاثر ہے نون لیگ کے اندر, اور بعض لوگ, میں آپ کو بتاؤں, وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں. اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بات بھی کر چکے ہیں کہ میں نے بات کر لی ہے. اب یہ کس سے بات کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یہ شہباز شریف صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن یہ تاثر موجود ہے کہ اگر یہ آئیں گے ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بریف بھی اس حوالے سے کیا ہے, جو اشتر اوصاف صاحب ہیں انہوں نے بریف اس حوالے سے کیا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے. چونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا, ناٹ فار ویک اگو, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو فیصلے غلط ہوئے حکومت کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ انہیں انڈو کر سکیں. تو پھر آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا اس کے اوپر, چونکہ یہ فلرز پھینکے جاتے ہیں, ٹیزرز پھینکے جاتے ہیں صرف پلس چیک کرنے کی کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے.
اور ہواؤں کا رخ جو تھا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں. اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو یہ مشکل ہو جائے گا ان تمام لوگوں کے لیے. ڈار صاحب اور جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, they are not coming back to Pakistan unless and until they'll crack another deal with the government of Pakistan. Government of Pakistan کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ریاست ہے. جب تک ریاست سے, پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ایک تیسری ڈیل نہیں ہوتی, نواز شریف صاحب کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے. اچھا, تو عرفان یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور مریم صفدر صاحبہ کے درمیان الفاظ کی ایک جنگ ہوئی, ایک دوسرے کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے. تو لوگ برطانیہ میں, لندن میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے, کیا لوگوں نے اس بارے میں بھی کسی تشویش کا اظہار کیا کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو اس طرح ایک پبلک جلسے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے؟ وہ ذکر جو انہوں نے مریم صفدر کے حوالے سے کیا, وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ مناسب نہیں تھا؟ دیکھیں سر, یہ جو رائیولری ہے مریم نواز کی اور عمران خان کی, آئی بلیو اٹ از اے ون سائیڈڈ وار, اور ایک نیچرل وار ہے. 13-14 جماعتیں ایک طرف, عمران خان ایک طرف, اور اگر مریم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو آئی ایم ناٹ سرپرائز. اور جسے لوگ ورلڈ وار 3 بنا کر پیش کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے وار. میں نے تو شاید اس دن بھی کہا تھا کہ مریم جو بھی کہہ رہی ہیں, جتنی مرضی دفعہ عمران خان کا نام لیں, ٹھیک ہے, لیتی رہیں, لیکن خان صاحب کو اس پہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے, کیونکہ لیڈرشپ اور سیاستدان کے بچے ہونے میں بڑا فرق ہے. مروسی کردار ایک طرف ہے, لیڈر ایک طرف ہے. خان صاحب کی جو سٹرگل ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے بلکہ کئی سالوں کی ہے. اٹس مور دین 2 decades. مریم نواز ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ضرور ہے. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی, اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہمارے بہت سارے سینئر صحافی, مجیب الرحمان شامی, اس کے علاوہ سلمان غنی, اور وہ گروپ جو نون لیگ کے ہمیشہ قریب رہا, ان میں نوائے وقت کے بہت سارے جو ایڈیٹرز, نظامی صاحب جو ہیں مرحوم, وہ بھی شامل تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو کہ آپ مریم کو مین میٹنگز میں بٹھایا کریں, اور نواز شریف صاحب اس وقت یہ ہنس کے ٹال دیتے تھے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا. تو مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے. مریم نواز نے سوشل میڈیا سیل چلایا نون لیگ کے اندر. مریم نواز کی سیاست سوشل میڈیا کے ارد گرد گھومتی ہے. مریم نواز نے اپنے دور حکومت, یعنی نواز شریف صاحب کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی, اس کے اندر ڈان لیگز کا جو اسکینڈل آیا اس میں بڑا میجر کردار ادا کیا. مریم نواز کی نے معاونت کی اپنے باپ کی, جس پہ انہیں سزا ملتی ہے. مریم نواز کی سٹیٹمنٹس بڑی مشہور ہیں کہ ہماری پاکستان میں کیا, دنیا میں کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو یہ آئی پرسنلی فیل کہ مریم نواز نے کوئی اچھا کام اپنی جماعت کے لیے نہیں کیا بلکہ کنٹروورسیز پیدا کی ہیں, اور یہی ان کی خدمات ہیں اپنی جماعت کے لیے, یہی ان کا ہمیشہ سے کردار رہا اپنی جماعت کے حوالے سے. تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین عمران خان اینڈ مریم نواز. لیکن ایک جو آپ نے بات کی کہ ایک سٹینڈ کہاں پر کرتے ہیں اور لوگ کیا پریشان ہیں مریم نواز کے خلاف جو بیان دیا گیا خان صاحب نے, آئی ڈونٹ تھنک سو. لوگ جو ہیں, جو زیادہ فین فالوئنگ ہے عمران خان کی, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ جب سیاستدان ہوتے ہیں تو آپ کو حوصلہ اور ہمت کرنی چاہیے. نیریٹو یہ ہے, اور آرگومنٹ لوگ یہ دیتے ہیں جو خان صاحب کے حق میں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں کیا کہا, آپ نے جمیمہ کے گھر کے باہر جا کر جو ہے وہ وہاں پر سٹ ان بھی ہم نے دیکھا, دھرنے بھی لوگ دیتے ہیں, ہڑتالیں بھی کرتے ہیں, پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ سر سیاست میں چلتا ہے, لوگ پریشان ہوں یا نہ ہوں. لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اس وقت خان صاحب کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد یہ تمام لوگ ضرور پریشان ہیں. ان کو کوئی جو ہے وہ ایجنڈا نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں مل رہی کہنے کے لیے, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اسی لیے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نے کیا کہا. انہوں نے کہا ایک پریس کانفرنس کی اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو ان کی کوالیفیکیشن ہے, اور انہوں نے کہا کہ اور میرے وہ والد کی عمر کے ہیں, میں 16 سال کی تھی جب مجھ پہ کیسز چلنا شروع ہوئے. آئی پرسنلی فیل کہ مورل پولیسنگ کرنے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کرداروں نے پاکستان کے لیے کیا کیا, پاکستان کی سیاست کے لیے کیا کیا, اور میجورٹی اسی ویو سے تعلق رکھتی ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ میرا اتنا بار بار نام کیوں لیتی ہیں. I personally feel کہ this is politics. It is not as bad as what Noon League has done in the past with Benazir Bhutto. اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح
बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ ने किन किन अलक़ाबात से नवाजा, बल्कि इनकी अपनी जमात में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा मरीम नवाज़ के हवाले से, शायद लोग ये भूल जाते हैं। एंड आई पर्सनली फील दिस इज़ द टाइम जब लोगों को माजी के ये जो अलक़ाबात थे उसके बारे में इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, फिर आसान हो जाएगा समझना इन सब के लिए कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग और इसकी क्या हो सकती है। लेकिन सर इम्पॉर्टेंट ये है कि खान साहब रैली और लंदन के अंदर इस वक्त एक बेचैनी की कैफियत है, गम गुस्सा पाया जाता है और अब वो हर बार इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इमरान खान के इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान लंदन से हमारे साथ ये गुफ्तगू करने का। दोस्तों आपने इरफान हाशमी की बातें सुनी और उनकी बातें सुने और पाकिस्तान के टीवी को देखें तो ऐसे पता चलता है कि एक बड़ी सस्पेंस से भरपूर एक थ्रिलर फिल्म चल रही है। लम्हा बलम्हा हर घंटे 2 घंटे के बाद एक नई खबर सुनने को मिलती है और लगता यह है कि आइंदा 36-48 घंटों के दौरान ये थ्रिलर मूवी जो है अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ यूं ही चलती रहेगी। हम सब जो है हर लम्हा इंतज़ार करेंगे किसी नई खबर का। तो देखते जाइए कि आइंदा चंद घंटों में क्या नताइज सामने आते हैं, क्या ऐलानात सामने आते हैं इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए, या फिर ये वाक़तन मार्च हो जाएगा 25 तारीख़ को। अल्लाह करे कि उसकी नौबत ना आए। पस पर्दा ऐसी ही कोशिशें हमने सुना है हो रही हैं।